میرا نہیں خیال بانی کے ایکس پر بیان سے مذاکرات کو کوئی فرق پڑتا ہے۔ وزیراعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ اگر ان چیزوں سے کوئی فرق پڑتا تو ہمیں بھی کہا جاتا ہے کہ آپ مذاکرات کو چھوڑیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اپنی پارٹی قیادت کے بغیر کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ حکومت کی مرضی سے ہی مذاکرات ہو رہے ہیں۔ کس کے پاس کتنا اختیار ہے، کیا کہنے والی بات ہے، سب کو پتا ہے۔ اس قصے میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے جو سب کو معلوم ہے۔ نواز شریف یا وزیر اعظم کو کوئی بیان دیں تو مذاکرات جاری نہیں رکھ سکتے۔ سیاسی معاملات کا حل ڈائیلاگ سے چل سکتا ہے، ڈیڈ لاک سے نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ خواجہ آصف مذاکرات کے خلاف نہیں ہے۔ مذاکرات کے حوالے سے ان کی رائے ہے کہ ہماری کوشش ڈائیلاگ جاری رہنی چاہیے۔ اپنی سوچ کے مطابق اپنی رائے کا اظہار ہر سیاسی کارکن کر سکتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا بیان تو مذاکرات کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ پی ٹی آئی ہمیں جو تحریری مطالبات دے گی ان کا جواب بھی دیا جائے گا۔ تحریک انصاف مذاکرات کے ذریعے مسائل کا حل چاہتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے منتظر ہیں۔ شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں کہ ہمیں کہا گیا اسپیکر آفس کی وجہ سے بانی سے ملاقات میں تاخیر ہے۔ اسپیکر بیرون ملک سے آئیں گے تو ملاقات ہو جائے گی۔ اسپیکر واپس آئیں گے تو تیسرے نشست کا بھی طے کر لیا جائے گا۔ پی ٹی آئی بڑی سیاسی جماعت ہے، اختلاف رائے ہر پارٹی میں ہوتے ہیں۔ شیر افضل مروت مذاکراتی کمیٹی کے ممبر نہیں، سلمان اکرم راجہ ممبر ہیں۔ اختلاف پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے، پارٹی خود اس کو طے کر لے گی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں کہ آج پی ٹی آئی کا کندھا کوئی اور استعمال کر رہا ہے۔ پی ٹی آئی پاکستان دشمن لابیز کی اعلی کار بنی ہوئی ہے۔ ہم نے پی ٹی آئی کے جھوٹے مقدمات کا سامنا کیا۔ ہم نے جھوٹے مقدمات کی شکایت امریکی ایوانوں، یو این فورمز پر نہیں کی۔ دوسروں کو کہتے تھے کہ رسیدیں دکھاؤ، دوسروں سے رسیدیں مانگنے والوں کی اپنی رسیدیں بوگس نکلیں۔ آج خود این آر او کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کا کندھا کوئی اور استعمال کر رہا ہے۔ پی ٹی آئی کسی کا اعلی کار بنی ہوئی ہے اور وہ اعلی کار پاکستان دشمن لابیز ہے۔ پی ٹی آئی ان پاکستان دشمن قوتوں کا سب سے بڑا اثاثہ بنی ہوئی ہے جو ہر فورم کے اوپر پاکستان کو بدنام کرنے اور پاکستان کو غزہ اور کشمیر سے بڑا ظلم کا تھیٹر ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست بہت قابل مذمت ہے۔ ہم نے پی ٹی آئی کے جھوٹے مقدموں کا سامنا کیا۔ علیمہ خان کہتی ہیں سابق وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں بچا، اب اپنا کیس انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے پاس لے کر جائیں گے۔ علیمہ خان کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی ڈیل کر کے نہیں، مقدمات سے سرخرو ہو کر جیل سے نکلیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کی بچوں سے بات کرائی جاتی ہے، نامولد سے ملنے دیتے ہیں، یہ رویہ ٹارچر کے زمرے میں آتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کوئی عدالت ہمارا کیس سننے کو تیار نہیں۔ جو پریس کانفرنس ہوئی اس پر بانی پی ٹی آئی خوب ہنسے۔ ہماری فیملی کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، ہم سے کہا گیا کہ اے آئی سے بنائے گئے ویڈیو نکال لیں گے۔ کہہ کے تھک گئے ہیں کہ میں اپنے سارے کیسز کا سامنا کر کے نکلوں گا۔ ثناءاللہ نے کہا کہ علیمہ خان کہتی ہیں کہ عمران خان فوٹو گولڈ ہے، تم کو بتاؤ وہ فوٹو گولڈ نہیں ہے، وہ ہیرا ہے، پاکستان کا سب سے بڑا قیمتی ہیرا ہے۔ ثناءاللہ کہہ رہا ہے کہ علیمہ خان پی ٹی آئی کا قبضہ کرنے لگی ہے۔ یہ اور اسٹیبلشمنٹ تو پھر ایک ماشاءاللہ پیج پہ ہے۔ عمران خان نے سلمان اکرم راجہ کو اپوائنٹ کیا اور آج وہ انہوں نے جیل میں بھی کہا کہ سلمان یہ جو کبھی کہتے ہیں کہ جی جو لوگ کہتے ہیں کہ، اور انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی کے اندر انہوں نے کیا ڈالے تھے، کیا کہنا تھا وہ انہوں نے کیا، وہ مولز یا کیا کہتے ہیں وہ ڈالے ہوئے ہیں۔ تو ہاں مولز کا تھا نا کچھ، میرے پارٹی ہر ساری پارٹی میں انفلٹریشن ہے۔ ہاں انفلٹریشن ہے۔ انہوں نے کہا تھا پارٹی کے اندر انفلٹریشن ہے اور اس وقت ان کو ایکٹیو کیا ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کو بندر بانٹ میں گورنر خیبر پختونخوا دے دیا گیا۔ فیصل کریم کنڈی کے پاس کرنے کو کچھ نہیں، اس لیے تنقید کرتے ہیں۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت نے آئی ایم ایف کے اہداف کو 100% پورا کیا۔ صوبے پر 700 ارب روپے کا قرض ہے، 150 ارب روپے کا قرض ایک سال میں اتار دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ قرضے کو اچھی جگہ پر لگایا جائے تو یہ اچھی پالیسی ہے۔ مجھ پر 4.25 کروڑ عوام کی ذمہ داری ہے۔ ملک کی انڈسٹری تباہ کر دی گئی، 2 ملین لوگ ملک چھوڑ کر چلے گئے۔
मुज़ाकरात के जरिए NRO लेने की कोशिश हो रही है। दबाव के तहत बानी PTI की रिहाई हुई तो ये गुलामी होगी। ऐसे इक़दाम को हम मुस्तरद करेंगे। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ कहते हैं कि हुकूमत पर आलमी क़ुव्वतों का दबाव है, तभी मुज़ाकराती कमेटी बनाई गई। किसी के दबाव के तहत मुज़ाकरात होंगे तो इसका नतीजा मुस्बत नहीं निकलता। पाकिस्तान को ऐसा इस्तेहकाम नहीं चाहिए जो आलमी क़ुव्वतों के हाथ में हो। आलमी क़ुव्वतों को मुदाखलत की दावत देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बैकडोर चैनल कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अली अमीन गंडापुर का बतौर वज़ीर आला इदारों से राबता रहता है। PTI रहनुमा रऊफ हसन कहते हैं कि मुज़ाकरात में ताख़ीर हमारी नहीं, हुकूमत की तरफ से है। मुज़ाकराती अमल से ही हुकूमत की नीयत का पता चल जाएगा। जब मुज़ाकरात का अमल शुरू होगा तो मसाइल सुलझने की तरफ जाएंगे। रऊफ हसन ने कहा कि बानी PTI ने कह दिया, मुतालबात लिख कर दें, कैदियों की रिहाई और कमीशन फौरी बन सकता है। PIA की पहली फ्लाइट 4.5 साल के वक्फे के बाद पेरिस पहुंच गई। पेरिस के चार्ल्स डिगाल एयरपोर्ट पर मुसाफिरों का शानदार इस्तकबाल किया गया। PIA के अमले, सफारती हुकाम और पाकिस्तानी कम्युनिटी के अफराद ने मुसाफिरों को खुशामदीद कहा और इन्हें गुलदस्ते पेश किए। PIA परवाज़ों की पेरिस के लिए बहाली पर पाकिस्तानी कम्युनिटी में खुशी की लहर दौड़ गई। एयरपोर्ट पर PIA के अमले, सफारती हुकाम और पाकिस्तानी कम्युनिटी के अफराद ने मुसाफिरों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। PIA के पेरिस के लिए बहाली की खुशी में चार्ल्स डिगाल एयरपोर्ट पर केक भी काटा गया। PIA हुकाम ने इस मौका पर अज़्म का इजहार किया कि ये बहाली दोनों ममालिक के दरमियान सफरी सहूलियात को बेहतर बनाएगी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने सवालात की बौछार कर दी। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने मिलिट्री कोर्ट्स की समाअत और अपीलों को बादुल नजर में मेरिट से मावरा करार दे दिया। फौजी अदालतों में फैसला लिखने और फैसला करने वाले अलग अफसर होने का इंकशाफ। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने फौजी अदालत में बैठे अफसर की काबिलियत पर भी सवाल उठाया। तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत की। समाअत के आगाज पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल की तरीकाकार पर मुतमिन करें। आर्मी एक्ट का इत्तलाक सिर्फ फौज पर होता है। फौजी अफसरान को बुनियादी हुकूक इंसाफ मिलता है या नहीं, सबको मद्देनजर रखेंगे। फौजी अदालतों के फैसले के खिलाफ अपील एक हद तक सुनी जा सकती है। अपील में सिर्फ बदनीयत, दायर अख्तियार देखा जा सकता है, मेरिट्स जेर बहस नहीं आ सकते। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि इस नुक्ते पर भी वजाहत करें कि फौजी अदालत में फैसला कौन लिखता है। मेरी मालूमात के मुताबिक केस कोई और सुनता है और सजा जजा का फैसला कमांडिंग अफसर करता है। जिसने मुकदमा सुना ही नहीं वो सजा जजा का फैसला कैसे कर सकता है। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने बताया कि आर्मी एक्ट स्पेशल कानून है और स्पेशल कवानीन के शवाहिद और ट्रायल का तरीकाकार मुख्तलिफ होता है। फैसला लिखने के लिए जैक ब्रांच की मुआवनत हासिल होती है। जस्टिस नईम अफगान ने कहा, आम तासुर है कि फौजी अदालत में ट्रायल सिर्फ सजा देने की हद तक होता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, मुझे 34 साल इस शोबा में हो गए मगर फिर भी खुद को मुकम्मल नहीं समझता। क्या इस आर्मी अफसर को इतना तजुर्बा और उबूर होता है कि सजाए मौत तक सुना दी जाती है। फौजी अदालत में बैठा अफसर इतना परफेक्ट होता है कि वो इतनी सख्त सजा का तयन कर सके। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि ख्वाजा साहब, आपने मिसाल दी थी कि अमेरिका में भी फौजी ट्रायल हुए। अगर किसी और मुल्क में ऐसा ट्रायल होता है तो जज कौन होता है। मिलिट्री कोर्ट्स अपीलों के दौरान तैयारा साजिश केस का भी तज़किरा। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि एक आर्मी चीफ के तैयारे को एयरपोर्ट की लाइट्स बुझाकर कहा गया, मुल्क छोड़ दो। इस वाक़े में तमाम मुसाफिरों को खतरे में डाला गया और इस एक वाक़े के बायस मुल्क में मार्शल लॉ लग गया। साजिश केस का ट्रायल फौजी अदालत में नहीं चला। ख्वाजा हारिस ने बताया कि जो बंदा जहाज में मौजूद नहीं था वो हाईजैक कैसे कर सकता था। हाईजैकिंग आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म नहीं, इसलिए वो ट्रायल फौजी अदालत में नहीं चल सकता था। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि अगर हाईजैक जंगी या फौजी तैयारे को किया जाए फिर ट्रायल कहाँ चलेगा। अदालती इस्तफसार पर ख्वाजा हारिस ने बताया कि आर्मी एक्ट सिर्फ इन अफराद पर लागू होता है जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हों। हर दहशतगर्द पर भी आर्मी एक्ट का इतलाक नहीं होता। जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया, क्या फौजी अदालतों ने 9 मई के ट्रायल इन्हीं FIRs की रोशनी में किया जो थानों में दर्ज हुई थी। ताज़ीरात पाकिस्तान और ATA के तहत दर्ज मुकदमात पर कार्रवाई फौजी अदालत कैसे कर सकती है। जो 3 FIRs की कॉपी हमें दी गई है इनमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात नहीं है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल आज भी मुकम्मल न हुए। आईनी बेंच ने समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। जाली डिग्री केस में सीनियर सिविल जज गिलगित ने साबिक वजीर आला खालिद खुर्शीद के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया। अदालत ने DIG गिलगित को खालिद खुर्शीद को गिरफ्तार करके अगली पेशी में अदालत पेश करने का हुक्म दे दिया। खालिद खुर्शीद पर जाली डिग्री रखने और जाली डिग्री की बुनियाद पर वकालती लाइसेंस बनवाने और प्रैक्टिस करने की बुनियाद पर सिटी थाना गिलगित में मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त दायर की गई थी। चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान ने खालिद खुर्शीद पर दीगर केसेस बनाने से इस्तिस्ना दिया था। सुप्रीम एपलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान ने इस्तिस्ना खत्म कर दिया। खालिद खुर्शीद ने जमानत कबल अज वक्त गिरफ्तारी हासिल की थी।
بانی پیٹائی اور بشا بی بی کے خلاف توشخانہ 2 کیس میں ایک گواہ پر جراح مکمل، جبکہ استغاثہ کے 5 گواہ کا بیان ریکارڈ کر لیا گیا۔ کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں اسپیشل جج سینٹرل نے کی۔ کیبنٹ ڈویژن کے ڈپٹی ڈائریکٹر کوارڈینیشن محمد احد پر بانی پیٹائی کے وکیل قوسین فیصل مفتی نے جراح کی۔ استغاثہ کے گواہ طلعت کا بیان بھی ریکارڈ کیا گیا۔ بشا بی بی اور ان کے وکلاء عدالت پیش نہ ہوئے، جس پر عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے وکلاء کو آئندہ سماعت پر گواہ پر جراح مکمل نہ کرنے کی صورت میں تادیبی کارروائی کا عندیہ دے دیا۔ آئندہ سماعت پر مجموعی طور پر مزید 5 گواہان کو بیان ریکارڈ کرانے کے لیے 14 جنوری کو طلب کر لیا گیا۔ ترقیاتی منصوبوں میں مبینہ کرپشن ریفرنس احتساب عدالت لاہور نے چودھری پرویز الہی پر فرد جرم عائد کرنے کا تحریری حکم جاری کر دیا۔ ایک صفحے کے حکم میں کہا گیا ہے کہ پرویز الہی نے عدالت کو بتایا وہ قصوروار نہیں ہیں۔ پرویز الہی نے ٹرائل کا سامنا کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے مستقل حاضری معافی کے لیے درخواست دائر کر رکھی ہے۔ اس درخواست پر حکام آئندہ سماعت پر جواب جمع کرا دیں۔ عدالت نے گواہان کو نوٹس جاری کرتے ہوئے مزید سماعت 21 جنوری تک ملتوی کر دی۔ منڈی بہاؤالدین میں مین روڈ کے قریب کوٹ پھولے شاہ میں دھماکے سے 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ گھر میں آتش بازی کا سامان تیار ہوتا تھا، دھماکے سے برابر والے گھر کی چھت بھی گر گئی۔ پولیس کے مطابق جاں بحق ہونے والوں میں بچے اور خواتین سمیت 6 افراد شامل اور 5 زخمی ہو گئے۔ دھماکہ گھر کے بالائی منزل میں شارٹ سرکٹ کے باعث ہوا۔ ریسکیو سمیت دیگر انتظامی اداروں کے اہلکار موقع پر پہنچ گئے۔ زخمیوں کو پھالیا، منڈی بہاؤالدین، گجرات کے اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی PIA کی یورپ کے لیے پروازوں کی بحالی پر عوام کو مبارکباد۔ کہا بیرون ملک مقیم پاکستانی براہ راست پروازوں سے مستفید ہو سکیں گے۔ پروازوں کی بندش سے قومی ایئر لائن کو اربوں ڈالر کا نقصان اور اس کی ساکھ متاثر ہوئی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافے پر بھی قوم کو مبارکباد دی اور کہا دسمبر 2024 تک $3.1 بلین ترسیلات زر وصول ہوئیں، جو کہ نومبر 2024 سے 5.6% زیادہ ہیں۔ دسمبر 2023 سے دسمبر 2024 تک ترسیلات زر میں 29.3% کا اضافہ ہوا ہے۔ ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافہ ہمارے بیرون ملک پاکستانی بھائیوں اور بہنوں کے ملک و قوم کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے کے آہنی عزم کی سند ہے۔ ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافے سے ملک کی معیشت کا پہیہ جام کرنے کا نعرہ لگانے والوں کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ پاکستان معاشی استحکام کے بعد معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکا ہے۔ حکومت پاکستان ملک کی ترقی اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے پرعزم ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی خیریت دریافت کرنے ان کی رہائش گاہ پہنچ گئے۔ وزیر داخلہ نے مولانا فضل الرحمان کی صحت کے حوالے سے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خیبر پختونخوا خصوصاً کرم میں قیام امن کے لیے اقدامات پر بھی گفتگو ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے امدادی اشیاء کے قافلوں کی پارا چنار آمد پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر داخلہ نے بتایا کرم میں قیام امن کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا گیا ہے۔ بعض عناصر نے جان بوجھ کر کرم ایشو کو غلط رنگ دیا۔ صورتحال کی بہتری کے لیے گرینڈ جرگے کی مخلصانہ کاوشوں کو سراہتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ سے متعلق شیر افضل مروت کے بیان پر بیرسٹر گوہر کا رد عمل۔ سلمان اکرم راجہ کی تقرری براہ راست بانی PTI نے کی ہے۔ سلمان اکرم راجہ کی بطور سیکرٹری جنرل تقرری پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ بانی PTI کی ہدایت پر پارٹی کا آئین ہوتا ہے۔ مذاکراتی اور سیاسی کمیٹی کے ارکان کے علاوہ مذاکرات پر رائے ذاتی تصور ہوگی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا کہ پنجاب گڈ گورننس، میرٹ اور کارکردگی میں تمام صوبوں سے لیڈ کر رہا ہے۔ اب جعلی پیری مریدے کا کاروبار چلانے والوں کے بچے بھی مریم نواز کو تانے دیں گے۔ عظمہ بخاری کا کہنا تھا کہ مریم نواز پنجاب کا پیسہ وفاق پر چڑھائی کے لیے نہیں، عوام پر خرچ کر رہی ہیں۔ لوگوں کو اسکالرشپس، گرین ٹریکٹر، لائف سٹاک کارڈ دے رہی ہیں۔ ایک جماعت ایک صوبے میں 16 سال سے جبکہ دوسری 12 سال سے اقتدار میں ہے، مگر جب ان دونوں سے کارکردگی پوچھیں تو مظلومیت کا کارڈ اور ذاتیات کارڈ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ شہباز شریف اور مریم نواز کی انتھک محنت سے لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں آئی ہیں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا مریم نواز کے بیان پر رد عمل۔ کہا بانی PTI شریف خاندان کے اعصاب پر سوار ہیں۔ شریف خاندان کو خواب میں بھی بانی PTI نظر آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مریم نواز کو عوامی مسائل پر توجہ دینی چاہیے کیونکہ پنجاب کا پیسہ عوام پر خرچ ہونے کے بجائے لندن منتقل ہو رہا ہے، جبکہ خیبر پختونخوا میں عوام کا پیسہ عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ ہو رہا ہے۔ خیبر پختونخوا پہلا قرض اتارنے والا صوبہ بن گیا۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ چچا اور بھتیجی دونوں وفاقی اور صوبائی خزانے کو لوٹنے میں مصروف ہیں۔ جو لیڈر سر درد کے علاج کے لیے بھی لندن جاتا ہو وہ عوام کے لیے کیا کرے گا؟
تعلیمی کانفرنس میں شرکت کے لیے امریکہ سے نمائندہ خصوصی پاکستان پہنچ گئے۔ وزارت تعلیم کے حکام نے استقبال کیا۔ نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی بھی خواتین کی تعلیم کے موضوع پر ہونے والی کانفرنس میں پاکستان پہنچ گئی ہیں۔ پارلیمانی سیکریٹری برائے تعلیم فرح ناز اکبر نے ملالہ یوسفزئی کا پرتپاک استقبال کیا۔ فرح ناز اکبر نے ملالہ یوسفزئی کو گلدستہ اور کتاب پیش کی۔ ملالہ یوسفزئی خواتین کی تعلیم سے متعلق چیلنجز کے حل کے حوالے سے بات کریں گی۔ عراق سے مذہبی اسکالر محمد عباس پاکستان پہنچ گئے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر عفنان اللہ خان نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے بیانات مذاکرات پر اثر انداز ہوں گے۔ ہم مذاکرات کر رہے ہیں، کوئی ایسا ٹویٹ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے معاملہ اور ماحول خراب ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی والے سنجیدگی سے معاملے کو لیں گے تو معاملہ آگے چلے گا۔ پی ٹی آئی کو مطالبات لکھ کر دینا چاہیے، ورنہ بات ایک ہوتی ہے اور بیانیہ اور بن رہا ہوتا ہے۔ وہ ABN نیوز سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے۔ اگر وہ سنجیدگی سے معاملے کو لیں گے تو معاملہ آگے چلے گا، ورنہ آگے چلے گا نہیں۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ ان کو لکھ کے دے دینا چاہیے، کیونکہ لکھ کے دینے کا فائدہ یہ ہے کہ کل کو ہم کچھ کہیں گے یہ کہا تھا، وہ کچھ اور کہیں گے کچھ اور کہا تھا، تو ایک چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ انہوں نے کیا کہا اور ہم نے کیا کہا، ہم بھی لکھ کے دے دیں گے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اس کے اوپر مائنڈ فل ہونا چاہیے پی ٹی آئی کو کہ اس طرح کے کام نہ کرے اگر وہ چاہتے ہیں مذاکرات کامیاب ہوں، ورنہ پھر یہ ہے کہ سمجھا جائے گا کہ وہ خود ہی نہیں چاہتے۔ رہنما پی ٹی آئی شوکت یوسفزئی کا کہنا ہے کہ شیر افضل مروت اور سلمان اکرم راجہ کے میڈیا پر لفظی جنگ دیکھ کر افسوس ہوا۔ سینئر لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ پارٹی کے اندر ڈسپلن قائم کرے۔ شوکت علی یوسفزئی نے کہا کہ حکومت کے ساتھ تحریک انصاف کے مذاکرات کا تیسرا دور شاید آخری ہو۔ حکومت کا رویہ سنجیدہ نہیں ہے اور حکومت اب بیک فٹ پر جا رہی ہے۔ دراصل پی ٹی آئی نے مذاکرات کر کے حکومت کو ایکسپوز کر دیا۔ ملک میں امن و امان، رول آف لا اور سیاسی استحکام نہ ہو تو کون پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرے گا؟ جو پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں، حکومت کی طرف سے ان مذاکرات کو NRO کا رنگ دینا انتہائی افسوسناک ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف یہ مذاکرات ملک کو معاشی دلدل اور سیاسی بحران سے نکالنے کے لیے کر رہی ہے۔ اب تک جو مذاکراتی کمیٹی کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہ دینا، اس سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ملتان یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا دورہ۔ یونیورسٹی میں گرلز ہاسٹل کا سنگ بنیاد رکھا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ملتان یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے مختلف شعبوں کا بھی معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے مسٹ یونیورسٹی میں جدید گوگل کلاس رومز، ڈیجیٹل لائبریری کا بھی وزٹ کیا۔ گرلز ہاسٹل میں 119 کمرے بنائے جائیں گے۔ گرلز ہاسٹل میں میس ہال، جمنیزیم، تفریحی لاؤنج بھی ہوں گے۔ گورنر خیبر پختونخوا نے صوبے کی 23 جامعات کی سینٹ اور سینڈیکیٹ ممبران کی نامزدگی کر دی ہے۔ MU، UET اور زرعی یونیورسٹی سمیت صوبے کے مختلف جامعات کی سینٹ اور سینڈیکیٹ کی نامزدگیاں کی گئی ہیں۔ یونیورسٹی آف انجینئرنگ کے سینڈیکیٹ اور سلیکشن بورڈ کے لیے انجینئر شاکر اللہ، عرب لیاقت اور سید اشفاق حسین کے نام شامل ہیں۔ زرعی یونیورسٹی کے لیے پروفیسر ڈاکٹر لیاقت، انجینئر سیار محمد اور سید احمد خلیل۔ سبابی یونیورسٹی سینٹ اور بورڈ ممبران میں داؤد جان، جاوید اقبال ایڈوکیٹ اور صفدر علی ایڈوکیٹ، گوہر انقلابی اور علی خان۔ یونیورسٹی سائنس آف ٹیکنالوجی بنو کے لیے عامر خان، ڈاکٹر ایاز اور عالم زیب شامل ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، محکمہ موسمیات نے سوشل میڈیا پر شدید سردی سے متعلق چلنے والی خبروں کی تردید کر دی۔ محکمہ موسمیات کی طرف سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ملک میں 12 سے 15 جنوری تک شدید سردی کی لہر آنے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ پنجاب کے وسطی اضلاع میں برف باری کا امکان ہے۔ یہ علاقے جغرافیائی اور موسمیاتی طور پر ایسی صورتحال کے لیے موزوں نہیں۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کی توقع ہے، مگر تاریخی سردی کا امکان نہیں۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ عوام غیر مصدقہ اور غیر سرکاری ذرائع سے پھیلائی گئی خبروں پر یقین نہ کریں۔